مفتی صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی سے جانے میں یا انجانے میں زنا ہو جائے تو وہ توبہ کیسے کرے؟ کیا اس میں گنجائش ہے؟ دیکھو، زانی کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم لگایا ہے نا، وہ فرمایا کہ اگر کوئی مرد و عورت زنا کرتے ہیں تو اگر غیر شادی شدہ کریں، جن کی شادی نہیں ہوئی، مرد ہو یا عورت، اگر وہ زنا کریں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، لیکن اگر شادی شدہ کرتے ہیں تو پھر ان کو سنسار کر دیا، تو جب تک ان کو مارا جائے، جب تک کہ وہ ہلاک نہ ہو جائیں، جب تک ان کو پتھروں سے مارا جائے، یہ ایک سزا ہو گئی۔ اب چونکہ جہاں پر اسلامی ممالک نہیں ہے یا اسلامی قانون جہاں پر نافذ نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کو سزا یہ نہیں ہوگی۔ جو اصل چیز ہے نا اس امت محمدیہ کے لیے جو بہت خاص ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے موت کے وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اگر انسان کتنے بھی اس سے گناہ ہو جائے نا، وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے توبہ سے دل سے کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے اور صاف رہنے والے بہت پسند ہیں۔ تو بہرحال اگر کسی انسان سے گناہ یہ سرزد ہو جائے، زنا ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ دوسرا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی برائی ہو جائے تو اس پر فوراً نیکی کر لو۔ اذا اساءت فاحسن، کوئی برائی سرزد ہو جائے، کوئی بھی گناہ ہو جائے تو اس پر انسان فوراً نیکی کر لے، تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس نیک نیتی کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو ختم فرما دے گا۔ اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا ہے۔ پہلے کچھ امتیں ایسی رہیں، کچھ امتیں کہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا تھا نا، تو ان کے ماتھوں پر لکھ کے آ جاتا تھا، اللہ اکبر، کسی نے چوری کی تو اس کے ماتھے پر لکھ کے آتا تھا ھذا سارق، یہ چور ہے۔ اگر کسی نے زنا کیا تو اس کے ماتھے پہ لکھ کے آتا تھا ھذا زانی، یہ زانی ہے۔ تو وہ انسان پھر پوری زندگی گھر والوں کا سامنا نہیں کر پاتا، وہ اپنے کمرے کے اندر بند رہ کے جو باحیا ہوتا تھا وہ نکلتا ہی نہیں تھا، اور وہیں پر کوئی خودکشی کر رہا ہے، کوئی پھانسی لگا رہا ہے، کوئی مر رہا ہے۔ کچھ امتیں ایسی رہیں پہلے زمانے میں، پہلے انبیاء علیہ السلام کی جو کچھ امتیں رہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم اس امت محمدیہ۔ جو بندہ گناہ گار ہے، گناہ کرنے والا ہے، ہاتھ ملانے والے کو پتہ نہیں، گلے ملنے والے کو پتہ نہیں، پاس بیٹھے والے کو پتہ نہیں، کسی کو اس کے بارے میں نہیں پتہ کہ گناہ کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی دنیا کے اندر اس کے اوپر سزا نہیں رکھی کہ تمہارے ماتھے پہ لکھ کے آ جائے گا یا تمہارے اوپر۔ ہاں، گناہوں کے جو آثار ہوتے ہیں وہ تو ضرور، اگر نماز نہیں انسان پڑھ رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے، قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، زنا کر رہا ہے، چوری، تو جو گناہوں کی نحوست ہے اس کے آثار اور اثرات تو چہرے پر آئیں گے، لیکن کھلے طور پر وہ لکھ کے نہیں آئے گا کہ اس نے زنا کیا، اس نے چوری کی، اس نے غیبت کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے۔ تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن جب بندہ توبہ کرے نا تو اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ عہد یہ کرے کہ اے اللہ، میں اس کے بعد اب کبھی بھی اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ یہ نہیں کہ ابھی میں توبہ کر رہا ہوں، توبہ تو دروازہ کھلا ہے اور شام کو پھر میں توبہ کر لوں گا، یہ نہیں، بلکہ عہد اس بات کا کرے کہ اللہ آئندہ اب میں کبھی بھی توبہ نہیں توڑوں گا اور کبھی میں گناہ نہیں کروں گا، گرچہ بعد میں ایک بار نہیں 100 بار پھر اور گناہ ہو جائے، لیکن اس وقت یہ ارادہ ہو توبہ کرتے وقت کہ ہاں مولا میں اب گناہ نہیں کروں گا۔ پھر توبہ ٹوٹ جائے، اگر انسان پھر اسی ارادے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، توبہ کرے، دوبارہ پھر کرے، جتنی بات بھی ہے لیکن کوشش انسان کو اپنی جانب میں ہر حال میں یہ کرنا چاہیے کہ گناہ سے بچتا رہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الندامۃ توبۃ، گناہوں پہ شرمندہ ہونا توبہ ہے۔ منہ پہ تھپڑ مارنے کا نام توبہ نہیں ہے کہ انسان نے منہ پہ تھپڑ مار لیا، اللہ توبہ یا استغفر اللہ، یہ توبہ نہیں ہے۔ زبان کے الفاظ نکالنا یہ توبہ نہیں ہے، بلکہ صدق دل سے اللہ رب العالمین سے اس بات پہ معافی مانگنا کہ ہم نے گناہ کیا، اور اپنے گناہ پہ نادم ہونا کہ ہاں مولا میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں غلطی پر ہوں، لیکن تو ارحم الراحمین ہے، تو گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، تو ستار الذنوب ہے، گناہوں کو چھپانے والا ہے، تو معاف فرما دے۔ جب اس ارادے سے بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما